نماز کس انداز میں ادا کرنی چاہیے، نماز میں کی جانے والی غلطیاں، اس کی نشاندہی کی گئی تھی، اور مکمل نماز پچھلے درس میں الحمدللہ اس کا طریقہ مکمل کیا گیا تھا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کے فوری بعد ہمیں ایک دوسرے کو آگے پیچھے کر کے ان کے کندھے پھلانگ کر نکلنا چاہیے، یا ہمیں اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ بہت کمی اور کوتاہی ہمارے اندر اس بات میں بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ہی نماز مکمل ہوتی ہے، کچھ ساتھی بڑی ہی تیزی کے ساتھ مسجد سے باہر نکلنے کو وہ اولین ترجیح دیتے ہیں۔ ہاں، کسی کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، تو کسی کام کے غرض سے تو جایا جا سکتا ہے، جس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا کرنے کے فوری بعد، کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ آپ نماز کے بعد اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوتے تھے، تو فوراً اپنے گھر کی طرف گئے اور واپس آ کے فرمایا کہ یہ سونا میرے گھر میں کچھ مقدار میں رہ گیا تھا، تو میں نے چاہا اس کو فوراً تقسیم کر دوں، کہیں مال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو اگر کسی کو کوئی ضرورت اور حاجت ہے تو پھر تو وہ جا سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے مسجد میں آتا ہے، اسے اپنی جگہ پر نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھنا چاہیے۔ بڑے اس کے فضائل اور ثمرات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان نماز ادا کر لیتا ہے، نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے اس شخص کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور نورانی مخلوق جو دعا کرے گی تو وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور ان کی دعاؤں میں کیا الفاظ ہوتے ہیں، وہ دو طرح کی دعائیں کرتے ہیں جو میری اور آپ ہم سب کی ضرورت ہے، بغیر مانگے ہمارے لیے وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو رہی ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہم وارحمہم، یا اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما، اپنی رحمتیں اس کے اوپر نازل فرما۔ جب تک میں اور آپ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس وقت تک اللہ کا فرشتہ آپ کے سرانے موجود رہے گا اور وہ دعا کرتا رہے گا، اللہ اس کو معاف فرما دے، اس پر رحم فرما۔ مسلسل یہ دعائیں کی جا رہی ہیں جب تک کہ بات نہ کر لی جائے، وضو نہ ٹوٹ جائے، یا اپنی جگہ سے انسان کھڑا نہ ہو جائے، یہ دعا مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک اور حدیث اس ضمن میں آپ کو سناتا چلوں، شاید آپ نے یہ حدیث سنی بھی ہوگی اور یقیناً سنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے۔ ان صحابہ نے آ کر ایک شکوہ اور شکایت کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ جو مالدار صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، یہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھ رہے ہیں، غرض کے ایک ایک نیکی کا کام جو ہم کرتے ہیں یہ بھی وہی کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ اللہ نے انہیں مال بھی دے رکھا ہے، ان کے پاس پیسہ موجود ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے بڑا اجر و ثواب حاصل کر لیتے ہیں، بڑے درجات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض یہ ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، ایسی بات، ایسا وظیفہ سکھا دیجئے کہ اگر ہم اس کو کر لیں تو ہم اجر و ثواب میں ان مالدار صحابہ کے برابر ہو جائیں۔
یعنی کہ آپ کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب ہے، جو صدقے کا اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ وہ اجر ہمیں بغیر پیسہ خرچ کرے عطا فرما دے، کیونکہ ہمارے پاس مال موجود نہیں، ہم کمزور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق، ان کی رغبت کو دیکھتے ہوئے فرمایا اگر ایسی بات ہے، اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، صدقے کا ثواب چاہتے ہو اور بغیر مال خرچ کیے ہوئے، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہو اور تم نے 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی وہ بیان کرنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور ایک حدیث میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے کہ الفاظ ہیں۔ اور اگر کوئی 34 مرتبہ نہیں کہہ پا رہا، 33 اس نے کہہ دیے، تو ایک بار اس نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت یہ تسبیح پڑھنے کے اس کے اور بھی کئی فضائل ہیں، لیکن یہاں جو ذکر کرنا مقصود ہے، جب انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے اسے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب مل جایا کرتا ہے، اور دیگر ثواب تو اور اس کے ایک طرف ہیں، لیکن اگر میں مال کی تنگی کا شکار ہوں، دل چاہتا ہے کہ میں بھی مال خرچ کروں، تو مجھے نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر کم از کم 5 منٹ تو میں بیٹھ جاؤں اور ان تسبیحات کو سوچ سمجھ کے اللہ کا ذکر کر لوں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اذکار ہیں۔ ایک اور آخری بات آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں، کیونکہ مختصر یہ درس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان نماز ادا کرنے کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، جو ہر بچے کو، مسلمان بچے کو یاد ہوتی ہے، آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا ہی فاصلہ رہتا ہے۔ یہیں ادھر اس کی موت واقع ہوگی اور اللہ اس کو کہاں بھیج دے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا۔ آیت الکرسی کے بھی الگ سے بڑے فضائل ہیں، لیکن اگر ایک یہی فضیلت میں اور آپ سمجھ جائیں اور اپنی جگہ بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھ کے نکل جائیں، تو ہمیں یہ اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا، جنت میں داخلہ بڑا ہی آسان ہمارے لیے ہو جائے گا۔ تو نماز کے بعد کوشش کریں اپنی جگہ پر تسلی کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ جو اذکار کے جو کارڈ لگے ہوئے ہیں، یہ جو پینا فلیکس ہیں، یہ ہماری سہولت کے لیے لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اذکار ہیں، لیکن کم از کم یہ وہ اذکار ہیں جس میں 2 یا 2.5 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اس کو آپ پڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا، اجر و ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے رہیں گے، نبی علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور پھر ہم کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بھی بچ جائیں گے۔ بس اوقات جلد بازی میں انسان ہے، کسی کو کندھا لگ گیا، کسی کو پیر لگ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، جسم کے اعضاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو کوشش کریں اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کریں، یہ بڑے ہی کثیر فوائد اور ثمرات آپ کی زندگی میں اس کے آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔